को साबित करने के लिए कुरान मजीद की सूरत नंबर ये दिखाया जा रहा है, दो बंदे हैं, दोनों कपड़े पहने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है उनको बिठाया उठाया जा रहा है, जो वीडियो आपने मुझे भेजी, तो उसको सबसे पहले साबित होना है। तीसरी बात ये है, अमल तो खराब ही हो रहा है ना, ये उठा बैठक क्यों जा रही है, कोई क्या हो रहा है, ये नहीं, कोई अमल 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 तो खराब खराब है। हो उसके रहा है, उसके अलावा ये भी नजर आ रहा है कि वो नीचे से जो है वो आप देखिए उस वीडियो को उन्होंने ये सब देखिए ना, वो तो हिडन कैमरे की वीडियो है, लेकिन वो अमल जो हो रहा है वो कोई आम आदमी अमल करता है। ये देखें, मुझे उन किसी बातों से इनकार नहीं है जो आप कह रहे हैं, मगर जब इन साहब ने 6 साल से कोशिशें की हैं, तो अब ये क्या हुआ कि इन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो पहले ही बना के वो अथॉरिटीज को पहुंचा सकते थे। खैर एक बात और सुन लीजिए, कहने से पहले जी मौलाना, उन्होंने ये वीडियो बना के, उस बच्चे ने 1.5 साल पहले ये वीडियो बना के वफाकुल मदारिस अल अरबिया के जो मुफ्ती हनीफ जालंधरी साहब हैं, जो कि बहुत मशहूर शख्सियत है, अच्छा, उनसे पूछताछ की गई, उनसे वो आप मीडिया में नहीं आ रहे ना, मीडिया उनको बुला रहा है, उनमें से वो आने को तैयार नहीं है, वो मीडिया पे आ जाए, बताए कि भाई क्या हुआ, बता देना चाहिए, हो सकता है कुछ उसके बाद जवाब हो। तो मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल से जब ये अमल हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि तमाम इस्लामिक सोर्सेज में इस किस्म के अमल की वही सजा है जो जिना की सजा है। तो दो टर्म यूज होती है, एक हद कहते हैं उस चीज को जो सजा को अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, और एक टर्म होती है ताजीर। तो 3 अइम्मा के नजदीक उस पे हद लगाई जाएगी, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक उस पे ताजीर होगी। यानी जो जज होगा वो मुकर्रर करेगा क्या सजा उसकी होगी। अच्छा मौलाना, इसमें एक सिलसिला ये कि जो मुफ्ती अजीजुर रहमान जो मैं आपको वीडियो भेजी थी, वो भी अगर आप देखें तो मुफ्ती अजीजुर रहमान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बदअमली मैं कर रहा था, लेकिन उनका कहना ये था, अगर आपने वीडियो देखी हो, कि इस लड़के ने मुझे एक नशा आवर गोलियां खिला दी थी, मेरा ये जो स्टूडेंट था इसने नशा आवर मुझे गोलियां खिलाई, उसके बाद मुझसे ये अमल हुआ। तो वो तो खुद इस चीज को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। उनकी एक और भी वीडियो जिसके अंदर नाउजुबिल्लाह वो हदीस की किताब उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, नीचे से नीम बनाना है वो, और वो अमल हो रहा है, वो लड़की से करवा रहे हैं, तो उनको खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ये अच्छा, मैंने नशे की हालत मैंने सारी वीडियोस नहीं देखी, जैसे मैंने आपसे कल अर्ज किया था, आई वाज एक्सट्रीमली बिजी, तो मुझे इस मसले में ज्यादा मैं मुफ्ती जबान वाला जी, मैं मुफ्ती जबान वाला आपकी तरफ आ जाता हूँ। फैसल भाई, आप भी मुफ्ती हैं और आप खुद मदारिस से पढ़ चुके हैं। सर, ये जो अमल होता है, मुझे सिर्फ मेरा सवाल ये है कि ये खुल के कम्युनिटी, हमारी जो उलमा की कम्युनिटी खुल के इसको क्यों नहीं कंडेम करती, और उसको भी एक रंग देना शुरू कर देते हैं कि जी ये दूसरे फिरके जो है उसकी साजिश है, क्योंकि यहाँ पर कोई यहूद और हनूद तो जाके साजिश करने से रहे मदरसे के अंदर, कहते हैं ये दूसरे फिरके की साजिश, इस तरह की बातें फिर होना शुरू हो जाती हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, सबसे पहले तो ये जो अफसोसनाक वाक़या है, इसके बारे में दो राय हो ही नहीं सकती कि ये एक बहुत ही ज़्यादा शनी मकरूह फ़ेल है और लानती एक मलून फ़ेल है। अल्लाह ताला ने बराह रास्त खुद सज़ा दी है ऐसे काम करने वालों को। जहाँ तक आपकी बात है उसका उनके ज़हन से मैं आपको जो अब तक समझ पाया हूँ वो ये कि उनके यहाँ अहले मदारिस के ज़हन में ये चीज़ होती है कि अगर हमने अपने मदरसे की कोई बुराई, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो इस किस्म की फ़ेल की हो, कोई भी बुराई अगर हम बाहर निकालेंगे तो इससे जो है वो मदरसे की और दीन की बदनामी होगी। तो ये उनके ज़हन में एक जो है वो एक बात जो है वो बैठी हुई है, जिसकी अच्छा, वजह से तो उसके बायस जो है, जो मुफ्ती अजीजुर रहमान जैसे जो हजरात हैं, वो ये बदअमली अपने स्टूडेंट के साथ करते रहे। देखें मुफ्ती फैसल, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये बातें तो हम हमेशा से सुनते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जब हम थे सुनते रहते हैं ये बातें, ये तो बाकायदा खुल के वीडियो सामने आ गई। तो ये तो एक अजीब व गरीब सिलसिला है, क्योंकि मुझे अफसोस इस बात का है, जब 1.5 साल पहले, 1.5 साल से वो बच्चा ये वीडियो लेके कंप्लेन करता फिर रहा था, वो सोशल मीडिया पे तो 1.5 साल लगा ना उसको अपलोड करने में। भाई मुझे, और उसने क्या कहा है वीडियो में, वो ये कह रहा है कि मैं आपको खुशी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कहीं नहीं सुनी गई, लिहाजा मैं ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ और मैं खुशी कर दूंगा, क्योंकि मेरी कहीं हर जगह मैंने शिकायत की, कुछ नहीं हुआ, और ये मेरे साथ ये अमल किए चले जा रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, वहाँ पे दबा दिया जाता है मामले को। अगर वो तफ्तीश के चक्कर में जाएंगे या सज़ा देने के चक्कर में जाएंगे तो ज़ाहिर बात बाहर आएगी। वो अगर पुलिस के हवाले करेंगे तो बात बाहर आएगी, वो किसी और कानूनी रास्ते में जाएंगे तो बात बाहर आएगी। तो वो समझते यही है कि इस मसले को जो है वो निजी तौर पे जो है ना वो या तो दबा दिया जाए या हल कर लिया जाए। इसमें अगर हम मसले की हल की तरफ बात करें ना, देखें, जब हम किसी भी सोसाइटी की बुराई के बारे में जब सोचते हैं कि उसको ख़त्म करना है, तो उसमें हमें उस बुराई
یہ جو عوامل ہیں ان پر روشنی ڈالنی چاہیے اور ان سے منسلک جو لوگ ہیں ان کو اویئرنیس دینی چاہیے. مثال کے طور پہ اساتذہ ہیں، مثال کے طور پہ طالب علم ہیں، مثال کے طور پہ جو پیرنٹس ہیں بچوں کے. مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ بچپن میں ایک واقعہ ہونے کی کوشش ہوئی، تو میں نے اپنے والدہ کو آ کے جو ہے نا وہ بتایا تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا. اس کے بعد میں دوسرے مدرسے میں گیا تو وہاں پہ مجھ سے کچھ اس طرح کے سوالات ہوئے. وہاں ایک تفتیش چل رہی تھی اسی حوالے سے. تو میں نے گھر میں آ کے والدہ کو بتایا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ تم میں ہر جگہ ہی پرابلم ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات فوراً آئی کہ یہ ایک نارمل سی چیز ہے، یہ مجھے بتانی نہیں چاہیے. تو اس کے بعد آئندہ اگر میں نے کہیں سنی بھی کہیں دیکھی بھی تو میں نے اس کو ایک جو ہے وہ معمولی سا واقعہ جو ہے نا معمول کا واقعہ اس کو لیا اور اس کو کہیں شکایت کے طور پہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. میں جب میں نے یہ بات بتائی تھی تو اس وقت میں 9 سال کا تھا. تو والدین یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹرائنگل ہے پیرنٹس کا، اساتذہ کا، اسٹوڈنٹس کا، ہمیں ان تینوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اس کو حل کرنے کے لیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا قانونی طور پہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تو بھی اس تین طبقوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کو یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ بھائی تمہارے ساتھ کوئی درازی کی کوشش کرے تم چلاؤ اس کو روکو. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اس کو اچھا لیکن مفتی فیصل یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ یہ کامن سی بات ہے. دیکھیں یہ چیزیں جہاں بھی سیم جینڈر کے لوگ ہوں گے، چاہے وہ فوجی بیرکس ہوں، چاہے وہ لڑکوں کے لڑکیوں کے ہاسٹل ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں یا وہ کالج کے ہاسٹل ہوں، یہ وہاں چیزیں ہوتی رہتی. میری تاریخ چونکہ مدرسوں کی بھی ہے، میں نے کالج یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا ہے، تو یہ ہر جگہ جو ہے نا یہ چیزیں عام ہی ہیں. ابھی لیکن ہم مدارس سے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ہوا ہے. آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ انگلینڈ کی یونیورسٹیوں کے اندر لڑکیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کو ہراسمنٹ کی جاتی ہے، ان کی ویڈیو لیک کی جاتی ہے. تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا لیکن نہیں، نارمل سی چیز تو خیر میں نہیں سمجھتا کوئی نارمل سی چیز ہے. میں نہیں دیکھیں سوال ایسے ماحول کے اندر اچھا لیکن سوال یہ ہے کہ مدارس سے آپ بہتر ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کالج یونیورسٹی سے جو چیز آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ بھائی کالج میں یونیورسٹیز میں تو بھائی لبرل اور بڑے جو ہے طبقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، چیزیں ہیں، اس کو تو آپ ڈال دیں گے کہ لبرلس کا یہ مسئلہ ہے. آپ جب مدارس کی جب بات آتی ہے، جب علماء کرام کی بات آتی ہے، تو آپ ان سے عام جو لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس سے بہت بہتر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی یہ تو دین کی بات کرنے والے لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں. لیکن ہمیشہ بلیم وہیں پر جاتا ہے. اور اس دفعہ جب ویڈیو آئی اس میں کہ بچے کوئی آپس میں نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر اس مدرسے کے شیخ الحدیث جو ہیں وہ یہ بدکاری انجام دے رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کے بچے کے ساتھ. اور وہ بچہ آپ مجھے بتائیں اس کے پاس کیا چوائس ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جا کے وہ شکایت کرے. وہ کیا شکایت کرے گا جب اس کو پتا ہے کہ جی یہ میرے سربراہ یہاں کے سربراہ ہیں اور ساتھ میں جو ہے میں اپنے بچے ان کے بچوں کے اماں ابا پتہ نہیں کہاں کتنی دور گاؤں دراز میں رہ رہے ہیں، وہ کہاں جا کے اس کو شکایت کرے گا. اور اس کو پتا ہے اگر میں نے پاس ہونا ہے یہاں رہنا ہے، میرا سروائیول اسی پر ہے کہ یہ مجھ سے خوش رہیں. وہ بیچارہ مجبور ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہوا تھا، تو میں بھی وہاں پہ ہاسٹل میں رہتا تھا اور پورا جو ڈیوریشن تھا پورا جناب علی 4-5 سال میں وہاں رہا. 8 سال کا کورس میں نے 4 سال میں کیا تھا. وہاں ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. تو اس کو بہت عام ہے کہنا بالکل غلط ہے، یہ شاذ و نادر ہوتا ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اس شخص کو بچہ کہہ رہے ہیں جس کی اچھی خاصی داڑھی ہے، جو ان صاحب کے مقابلے میں کافی زیادہ طاقتور ہے، اور اس کے ہاتھ میں کیا ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ وہاں سے چلا جاتا نکل جاتا. ایسا تو کچھ اس ویڈیو میں نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو جو ہے مجبور کر رہے ہیں. یہ تو اچھا خاصے نوجوان آدمی ہیں، طاقت کے اعتبار سے وہ جو ہے بزرگ سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ایسے سوالات ہیں جن کے آگے بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ یہاں پہ کیا حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم. تو بچہ کہنا میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں. جو آپ لفظ بچہ یوز کر رہے ہیں، بچہ تو اس کو کہتے ہیں جو امرد ہوتا ہے اسلام کی زبان میں، یعنی جس کی داڑھی وغیرہ بھی نہیں نکلی اور جو بہت خوبصورت ہے، اس لیے عورتوں کی شباہت کی وجہ سے وہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو. تو ایسے لڑکوں کی طرف جو ہے مسائل فقہیہ میں یہ بھی آیا ہے
کہ دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے اور ساری چیزیں، وہ ساری احتیاطیں دینی مدارس میں ہوتی ہیں. تو یہ شاذ اور نادر، اسے ریئر کیس از ناٹ اے کامن پریکٹس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی مگر جو ریئر ہے، جو برائی ہے، وہ برائی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کا نام دیا ہے، بے شرمی کی حرکت کا نام دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر جمپ ٹو دا کنکلوژن جو ہے، سارے اس کے اندر جتنے بھی مسائل اور جتنے بھی کوشچن مارک آ رہے ہیں، ان سب کو سیٹسفائی کرنے کے بعد کسی کے اوپر الزام لگانا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ نوجوان شخص جس کی کالی داڑھی ہے، جو کہ آگے جا رہا پیچھے جا رہا ادھر ادھر، وہ ساری چیزیں، اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ مدرسہ چھوڑ کے وہاں سے نکل جاتا. جی. اچھا مولانا، سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ بچہ تو نہیں ہے، وہ کوئی 19-20 سال کا لڑکا ہے، اس کی داڑھی ہے، سب چیزیں ہیں، وہ چیز. لیکن جو وہ کوئی مولانا کے اوپر اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، یہ تو مولانا، یہ تو کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا ہے. وہ سب تو ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. پھر وہ لا کے ان کو تولیہ لا کے دے رہا ہے، وہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو وہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ وہ وہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا؟ لیکن وہ آگے پیچھے جا سکتا ہے تو وہاں سے کیوں نہیں نکل ڈاکٹر جاتا؟ صاحب وہ مدرسے میں ہو رہا ہے نا وہ عمل، وہ تو مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو رہے اس مدرسے میں رہا ہے نا. نہیں یہ تو تو مدرسے کا اسٹوڈنٹ مدرسہ چھوڑ کے چلا جائے، مدرسے سے بھاگ لے. تو اس نے تو یہی کہا. مطلب نہیں ڈاکٹر صاحب میں خاص یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ پہ، اس لڑکے کا بھی کیریکٹر کا کچھ پتا نہیں ہے نا. وہ دیکھیں وہ بات ان کی اپنی درست ہے کہ یہ کوئی اس ویڈیو میں گارنٹی تو نہیں کہ لڑکے کا کیریکٹر صاف ہے. ٹھیک ہے، وہ واقعی اس کی تحقیق ہو اور وہ سب کچھ ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہاں یہ واقعی یہ بات صحیح ہے. لیکن ساتھ میں جو شیخ الحدیث ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں، کریکٹر تو ان کا بھی صاف نہیں ہے. نظر آ رہا ہے، اس میں تو دو رائے نہیں. وہ تو اگری کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر تو اگری کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بچے والے کی بھی گڑبڑ. بھائی تالی آپ کتنے ایک ہاتھ سے تو کبھی بھی نہیں بجا سکتے. یہ بات صحیح ہے، بالکل مولانا سے یہ بات آپ کی صحیح ہے، اس سے میں اگری کرتا ہوں. کیونکہ دوسرے جو علماء ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو مفتی شیخ الحدیث ہیں یا مولانا جو ہیں وہاں کے سربراہ، وہ کوئی اس سے جبران یہ کام نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے نظر آ رہا ہے ویڈیو میں کہ وہ لڑکا بھی اس میں عمل میں شامل ہے. بھائی وہ تو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکا ہی ہے جو ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے ادھر. تو آپ دیکھیں کہ کس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے وہاں پہ. شرمناک ہے، اللہ معاف کرے. بس یہ ایک ایسا واقعہ ہے. میں اس بات کو اس طرح سمجھ کروں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ ویڈیو آئی اور وہ ایک مدرسے سے کنیکٹڈ ہے. تو وہ مدرسے کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں اٹس اے لرننگ اسکول، تو یہ دنیا بھر کے آپ کے ابھی ہم بڑے ہوتے رہے تو ہمارے جو کولیگس جو کیڈٹ کالج وغیرہ میں پڑھ رہے تھے تو ان کے بارے میں کامن وہ بات تھی کہ جی یار میں نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا ہے صاحب؟ کہ نہیں اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ فلاں اس لڑکے نے میری تصویر لگائی ہوئی اپنے لاکر میں. تو یہ مسئلہ یہ معاشرتی پرابلم ہے. اور ابھی میں خود ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ اگر مدرسے سے آتا ہے تو اس کے اوپر آواز زیادہ کیوں اٹھائی جاتی، اس پہ کوئی اس کے خلاف زیادہ کوئی کیوں نہیں بولتا. اور علماء کی کمیونٹی بولے نا بھائی، علماء کی کمیونٹی بولے، ان کی کمیونٹی سے زیادہ نہیں بولا. اصل ڈسکشن اور ان کی کمیونٹی سے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی. یعنی کہ 1.5 سال سے دبائی جا رہا تھا یہ معاملہ. اس نے رپورٹ کی ہے، وہ سب چیزیں ہیں. تو کھل کے بولیں کہ بھائی ہاں ان کے اوپر FIR کاٹو، ان کو سزا دو. وہاں پہ مائنڈ سیٹ یہی ہے نا کہ چونکہ مدرسے میں یہ واقعہ ہوا ہے تو دین کی بدنامی ہوگی، لہٰذا اس کو دبا دو، اس کو ختم کر دو یہیں پہ. ورنہ جو ہم نے ایک جو ہے زوم ایک امیج بنایا ہوا ہے کہ مدارس جو ہیں وہ اسلام کے قلعے ہیں، وہ ٹوٹ جائے گا لوگوں کے ذہن میں، وہ امیج خراب ہو جائے گا. اصل میں سارا مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک جو ہے نا ما فوق الفطرت یا سپرفیشل قسم کا ایک شخصیت جو ہے نا وہ سوسائٹی میں پیش کی ہے نا. سارا مسئلہ اسی سے ہی ہو رہا ہے. یہ اگر انسانوں کی طرح پیش کریں، جب ہم بھی ان کو انسان مان لیں گے تو پھر انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بھی ایکسیپٹ کریں گے، ہم بھی ایکسیپٹ کریں گے. بھائی اچھے برے تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. لندن میں ایک واقعہ ہوا تھا ساؤتھ کی مسجد کا، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے ٹیپ لگا دیا تھا، ویڈیو ٹیپ کیا اس واقعے کو. تو اس کے بعد کورٹ میں لے جایا گیا ان امام صاحب کو، ان کو 16 سال کی سزا ہوئی اور وہ جو ہے چلے گئے فوراً میں اس میں پریزن میں رہے 16 سال تک. اور یہ ساری چیزیں تو جو برائی ہے وہ برائی ہے. وہ برائی چاہے کسی بھی ڈائریکشن سے آئے، اس کی جو سزا ہے وہ مقرر ہے، اس کے حد مقرر ہے، اس کی تعزیر مقرر ہے، قرآن حدیث کے اندر اس کا ذکر مقرر ہے. تو اس کو وہ کرنا چاہیے. مگر یہ کہ وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ داڑھی رکھ کے ٹکر مارتا والی بات ہے یہاں، کہ جو دینی کام کرنے والے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتے ہیں کہ یہ ایسی گندگی کبھی نہیں کریں گے. مگر جو مظاہر ہے تو ان کا ڈبل ہے.
उस सिलसिले में डबल जिम्मेदारी है उनकी। नहीं इस अच्छा वजह से वो मौलाना डॉक्टर साहब मेरा डॉक्टर साहब से ये कहना यही था कि असल पॉइंट यही है कि सब दीनी मदारिस या उलमा से इतना ज्यादा उनको इतने ऊपर बिठाया हुआ है कि सब ये चाहते हैं कि आप लोग अपने साथ लगी हुई इस गलाजत जो आपके साथ के नहीं है वो बहरूपी है, तो उस गलाजत की आप लोग बहुत पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ बोलें, तो ताकि आप लोग के कैरेक्टर या जो लोग पॉजिटिवली काम करें वो लोग तो बदनाम ना हो ना। तो सबको तकलीफ ये होती है कि जब आप लोग उसको खुलकर उसके अपोज नहीं करते तो लगता ये कि एक तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं, तो इशू शायद मेरे ख्याल से लोगों को ये आता है। हाँ, और देखिए मौलाना आपका जो आर्गुमेंट उससे मैं एग्री करता हूँ पार्शली कि बिल्कुल वो लड़का भी इस अमल के बदकारी के अमल में शरीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहरहाल वो उस मदरसे का स्टूडेंट है और ये वहाँ के सरबराह हैं, वहाँ के शेख उल हदीस हैं। आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, 80% आप पे जिम्मेदारी इसलिए है कि भाई आप तो जो वहाँ के उस्ताद हैं, अगर स्टूडेंट अगर कोई ऐसी हरकत करने भी जा रहा है तो 2 थप्पड़ मारे आप, बोले ये तुम क्या हरकत कर रहे हो, लेकिन वो भी उस अमल में शरीक है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर ये नौजवान एक दीनी मदरसे में पढ़ता है तो हमें साफ साफ 3 स्टेप बता दिए गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुमने अगर कोई बुराई देखी तो उसको अपने हाथ से रोको। जी अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, हाथ से नहीं रोक सकते, तो फिर जुबान से उसका जो है इलाज करने की कोशिश करो, आर्टिकुलेट करो उसको प्रॉब्लम को। अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल में उसको बुरा समझते हुए वहां से अलहदा हो जाओ। बिल्कुल जनाब, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कलामी करूँ, और यहाँ पे पता नहीं कितनी चीज़ें हैं बात करने की, लेकिन 100 बातों की पहली बात ये है कि जहाँ हम कह रहे हैं कि उलमा से ज़्यादा उम्मीदें हैं, या भैया ज़्यादा नहीं, हम तो पहले तो ये कह रहे हैं कि बराबर की तो कम से कम एक वो रखी जाए ना, कि जिस तरह से हम बाकी मुआशरे में लोगों से उम्मीद रखते हैं या उनकी पुछवाई करते हैं, उतनी ही बराबर, हम तो कहते हैं उतनी ही बराबर अगर हो जाए इन लोगों से जो अपने आप को उलमा कहते हैं। नहीं, तो मैं ये तो ये बात कह रहा था आगे बढ़ जाए। ज्यादा जिम्मेदारी है, आपने मुझे आप गलत कह तो समझा। रहे हैं जनाब, ये तो हम भी मान रहे हैं, शारिक भाई ने कहा, आपने कहा कि ज्यादा जिम्मेदारी तो है, लेकिन बराबर तक तो आए ना पहले, जब कोई और करे तो मतलब मैं इसको बात को वहां तक लेके जाऊंगा कि कोई और जिसको कहते हैं कि तौहीन वगैरह का मामला और लोगों पे लगता है, लेकिन जब आपके जुनैद जमशेद तौहीन करते हैं तो मुफ्ती तारिक जमील और सब लोग उनकी डिफेंस को आ जाते हैं। क्या गलत है, गलत है बिल्कुल ना, गलत है। ये बात कहने वाली है सबसे पहले, ठीक है। आपने जैसे कहा कि इसकी ताजीर, इसकी मतलब इस्लाम में शरीयत में बड़ा साफ हुआ है, आपने कहा इंग्लैंड में 16 साल की वो हो गई, पाकिस्तान में तो हम कहते हैं कि शरीयत का निफाज है, तो शरीयत में तो इसकी सजा जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इंग्लैंड से ज्यादा ही है। मौलाना सिलसिला जी शारिक सवाल कंप्लीट करें हम। जी यार फराज, थोड़ी देर से मैं छुप बैठा था इसीलिए। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो ताकत का तवाजुन है ना, जो आप लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं फराज और शारे, कि उसको वो जा सकता था, नहीं जनाब, जहाँ पे ताकत का एक तवाजुन इस तरह से हो कि एक आदमी के पास अथॉरिटी और ताकत और पावर ज्यादा है, एक इंसान के पास, मर्द हो या औरत, और दूसरे के पास कम है, तो वहां पे ये कहना कि वो बराबर से उठ के जा सकता था, नहीं साहब, ये नहीं बात, ना ये दीनी तौर पे सही है, ना ये कानूनी तौर पे सही है, ना ये जिसको कहते हैं अपनी एथिकल मॉरल किसी स्टैंडर्ड पे उठती है, जहाँ पे किसी के पास इतनी ताकत हो कि उसकी पूरी जिंदगी का सिमत वो मुतय्यन कर सके, उसके पास एक ताकत है, वो आप उस अपने ओहदे का, मनसब का, ताकत का फायदा उठा के अगर कोई चीज कर रहा है तो वो I totally disagree with that, क्योंकि अल्लाह की ताकत सब ताकतों से बढ़कर है। अगर तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ है तो तुम किसी भी उम्र के होगे तो भाग जाओगे वहां से। अब ये तो किसी भाग जाओगे, लेकिन अगर आप जब एक निजाम में जकड़े हुए हैं तो कहाँ से भाग जाओगे? ये तो मैं भी कहता हूँ, कहता नजर तो नहीं आ रहा कि वो बंदा जकड़ा हुआ है। ये नजर देखे, मौलाना जी बोलिए। नजर सामने नहीं आ रहा है कि वो जकड़ा हुआ है, लेकिन जो जिस निजाम में वो जकड़ा हुआ है, जहाँ वो बैठा है, उसको पता है मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरी जिंदगी का तवाजुन हुई। ये तो आप नहीं कह सके, ये तो आपका गेस वर्क है जनाब, ये आपका गेस वर्क है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है।
नहीं, ये इस हकीकत पहले इन्वेस्टिगेट करें फिर साबित करें। एग्जैक्टली, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी उसी लेवल पे हो जिस लेवल पे किसी और का होता है, कम अज कम। जबकि आप खुद ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की तो पूछवाई ज्यादा होनी चाहिए, कम मतलब नहीं। मुझे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर इन्वेस्टिगेशन किस चीज की? ये तो मामला मौलाना ने मान लिया है ना। नहीं, एक चीज मैं खालिद साहब से जरूर कहूंगा कि ये आपने भी वो किया जो जनरल जिया ने हमारे पूरे समाज पे किया हुआ है कि जिना और जिना बिल जबर के बीच में आप तफरीक नहीं करना। एक जिना होता है, एक जिना बिल जबर होता है। जिना बिल जबर में जबरदस्ती और ताकत का एक अंसर शामिल है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट एक्सेप्ट कि आप मुझे या साहब या किसी और से कंपेयर करें। जो बात मैं कह रहा हूँ, आयत नंबर 6 सूरा नंबर 49 कुरान का हुक्म यह है, इस तरह की कोई भी खबर तुम्हारे पास आए तो उसको इन्वेस्टिगेट करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी के ऊपर जुल्म कर बैठो। तो आई वेरी स्ट्रांगली रिजेक्ट आपका जो मुझे लाइकनेस दे रहे हैं, मैं टोटली उसको रिजेक्ट करता हूँ। और प्लीज मुझे मेरी हैसियत से माने, किसी और से मुशाबहत ना दें मुझे। ये बिल्कुल गलत है आपका, ये अमल में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मुशाबहत दिखती है तो हम ना कहें कि उसने मुशाबहत बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं। आपने अभी रिवाइंड करके ऑडियंस को मैं चैलेंज करूंगा कि पीछे सुन ले, आपने कहा कि ये जिना में आता है, बदकारी में आता है। देखिए, बदकारी भी दो तरह की। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा इस्तेमाल किया। सुनिए, आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालें। सुनिए, मैंने कहा अब्दुर्रहमान अल जुज़ैरी ने अल फ़िक़्हु अलल मज़ाहिब अल अर्बआ किताब के अंदर ये लिखा है कि 3 फुक़हा, इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम शाफ़िई के नज़दीक इसके ऊपर हद की ज़िना होगी, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ताज़ीर होगी। ये सफ़ा 125 फिर अल-फ़िक़्हु अलल मज़ाहिब अल अर्बआ का कौल मैंने नकल किया, मैंने कुछ नहीं कहा अपनी तरफ से। आप सब लोग अपनी तरफ से जो चाहे कहें, मैं तो सिवाय कुरान और हदीस के कोई बात करता ही नहीं हूँ और एविडेंस वही दे देता हूँ आपको, इसलिए मुझे आप किसी से मुशाबे न करें। आप ताज़ीर कह रहे हैं कि इस अमल की ताज़ीर, किस अमल की ताज़ीर? मैं आपसे चले फिर आप क्लैरिफाई कर दीजिए कि आप जिना की बात कर रहे हैं या जिना बिल जबर की बात कर रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। मैं ना जिना की बात कर रहा हूँ ना जिना बिल जबर की बात कर रहा हूँ, मैं लिवाकत की बात कर रहा हूँ। ये जो लूती अमल है जो किया गया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप जिना की बात जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ लूती अमल पे आप वो कर रहे हैं, इसके बिल जबर होने के मामले पे आपका वो नहीं है। देखिए, फिर आप ये ना कहें, मैं नहीं कह रहा। अब्दुर्रहमान ने किताब में ये लिखा है कि इस अमल की सजा वही है जो जिना की सजा होती है, यानी उस पे हद कायम की जाती है, उनको संसार किया जाता है। 3 फुक़हा का ये कहना, एक फक़ीह इमाम अबू हनीफा का ये कहना ताज़ीर है। ताज़ीर उसको कहते हैं जो सजा जज मुकर्रर करे उसके ऊपर अमल किया जाए। नहीं, तो फिर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ ना कि इस वक्त इस पूरे मामले में आपको सिर्फ जो शिकायत दिखती है वो लूती अमल पे है। आप जो इसकी जो ज्यादती है या एक आदमी को अपने मनसब को इस्तेमाल करके दूसरे के साथ ज्यादती करना जो है, वो अलग से आप उसका जिक्र मेरे नजदीक तो आपको मालूम होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तफसीलात का पता नहीं है। देखिए, मैं भी ये पता है कि एक नौजवान आदमी जो है वही सारी मूवमेंट कर रहा है, वो बड़े मियाँ जो है वो तो एक जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसमें मामला ये है कि एक साहब जो हैं, जो जिसको हम देखें, वही आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि बच्चा नहीं है लेकिन तालिब इल्म तो है ना। उनके ही मदरसे में ये शख्स जो है तालिब इल्म है, वो एक शिकायत कर रहा है एक मुफ्ती अल हदीस या जो भी उनका रुतबा है उनके खिलाफ। तो इसकी जांच पड़ताल जैसे आप कह रहे हैं, या इसकी एक जिसको कहते हैं कि इसका कोई निज़ाम होना चाहिए, कोई लाए अमल होना चाहिए कि जब ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आए तो उसके साथ हम क्या करें। जैसे भाई किसी के करें और उसके तमाम इन्स आउट को मालूमात करें और उसके बाद जो उसमें इस्लामी सजा है वो इस इस्लामी सजा को अप्लाई करें। अच्छा, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं है। हम मौलाना आप इससे एग्री नहीं कर रहे हैं कि वो जो
بچے کے ساتھ یا اس لڑکے کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے طالب علم کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جبر نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی تربیت کرنا جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتے. بالغ ہونے کے بعد قیامت کے دن اگر کسی لڑکے نے یا لڑکی نے یہ کہا میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی تو وہ جو ایکسکیوز ہے مانا نہیں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی. تم اپنی عقل سے بہترین جاب ڈھونڈتے تھے, ہر چیز میں تم جو ہے بڑے اسمارٹ بنتے تھے, اس مسئلے میں کیا ہوا تھا تمہاری عقل کو. تو ذمہ داری شفٹ ہو جاتی ہے بالغ ہوتے ہی. بالغ ہونے کے بعد انسان کے اپنے اوپر بھی اس کی پرسنل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے جو انسان کو لینا چاہیے. تو آپ پورا بلیم کسی ایک پہ نہ ڈالیں. یہاں اس لڑکے کی بھی ذمہ داری, میں اس کی جگہ ہوتا تو میں وہاں سے بھاگ جاتا. اگر میری کوئی شکایت نہیں سنی گئی تو میں اپنے ایمان کو لے کے اس برائی کو جو ہے ہرگز نہیں, کیونکہ جو موومنٹ آپ نے جو مجھے ویڈیو بھیجی اس میں یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے, اس دی ادر وے راؤنڈ. میں تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب اس جو شیخ الحدیث ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی اپنے ہاتھوں تو وہ وہ بھی سب چلا رہے ہیں. معلوم ہو رہا ہے, مگر اٹھ رہا اور ادھر جا رہا اور ادھر جا رہا اور باتیں جو کر رہا ہے وہ جو شخص کا ہے کیا اس کے پاس اس وقت موومنٹ کی پاور نظر اسی کے پاس آ رہی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس لڑکے کی, اس نوجوان آدمی کی, لڑکا یا بچہ کہنا بالکل غلط ہے, اس کے پاس موومنٹ پاور وہاں موجود تھی. اچھا لیکن تو مولانا آپ کیا اس سے جو مفتی عزیز الرحمان کا جو موقف ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے اس لڑکے نے نشہ آور گولیاں دے کر یہ عمل مجھ سے کرواتا رہا ہے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موقف صحیح ہے کہ یہ نشہ آور گولیاں کھا کے آپ وہ ساکت بیٹھے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی کامنٹ جب تک کہ مکمل میرے سامنے تفصیلات نہ ہو میں نہیں دے سکتا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ہر لفظ اور اپنے ہر عمل کے. اچھا لیکن مولانا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو آپ مانیے نا کہ وہ اس جگہ کے پرنسپل ہیں, یہ اسٹوڈنٹ ہے وہاں کا, اس کا جو گریڈز ہے کہ اس کا تعلیم کا اس کا رزلٹ ہے وہ سب ان پہ ڈپینڈنٹ ہے, تو وہ تو پھنسا ہوا بھی ہے ایک طرح سے. جی نہیں پھنسا ہوا, کتنا بھی پھنسا ہوا ہو انسان اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا خوف جہاں ہوگا وہاں پہ کوئی پھنسا کی بات نہیں آتی. جی مفتی جبار مفتی فیصل دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ وہ مدرسے کے نہ معتمد نہیں ہیں, وہ بڑے اساتذہ میں ضرور ہیں اور ان کے پاس کلیئرنس بہت سی پاور ہے, اور بظاہر تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ رضامندی سے یہ کام کر رہا ہے, ویڈیو بنوا رہا ہے اور وہ چاہ بھی رہے کی ویڈیو بنی جائے اور ساری چیزیں اس میں ریکارڈ کی جائیں. مگر جو پوائنٹ فواد صاحب نے اٹھایا نا وہ بڑا اہم ہے کہ مدرسے میں طلبہ کو جو ہے وہ ذہنی غلام بنا کے رکھا جاتا ہے, کیونکہ مدرسہ جو ہے نا وہ سال ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں مدارس کا ہی پڑھا ہوا ہوں. ناشتہ دیتا ہے, ناشتے کے پیسے دیتا ہے, وظیفہ دیتا ہے, گھر آنے جانے کا کرایہ دیتا ہے. جی میں تو پاکستان کے حالات کی بات کروں اور میں کراچی میں تقریباً 9-10 مدارس کا میرا تجربہ ہے, تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے انڈیا کے مدرسے میں پڑھا ہے, وہاں آپ کا بھی تجربہ ہوگا, تو میں آپ کے تجربے کو چیلنج بھی نہیں کر رہا, نہ ڈینائی کر رہا ہوں, میں تو صرف اپنا تجربہ سامنے رکھ رہا ہوں. مدارس میں بچوں کو ایک ذہنی غلام بنا کے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور بچے وہاں پہ بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہوتا. اور اگر درمیان سال میں کوئی بچہ کو نکال دیا جائے مدرسے سے یا وہ چھوڑ کے چلے جائے تو دوسرا مدرسہ اس کو داخلہ بھی نہیں دیتا. داخلے صرف جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم ندوۃ العلماء میں انڈیا میں کیا صورت حال ہے, وہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں. یہاں پاکستان کی صورت جو ہے وہ ذرا مختلف ہے کہ یہاں پہ مسلمان میجورٹی ہے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں جو فواد صاحب نے اٹھائی ہیں, میرے خیال میں یہ عدالت کا ایک موضوع ہے اور یہ قانونی نقطہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ دونوں سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور اس میں ڈبیٹ ہو سکتی ہے, اور بہت باریک چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں کہ وہ رضامندی سے ہو رہا تھا یا عدم رضامندی سے ہو رہا تھا. یہ بحث جو ہے وہ الگ ہے. میرے خیال میں اگر فراز بھائی آپ کا اگلا کوئی سوال ہو تو نہیں میرا جو سوال مولانا کی طرف چیٹ میں بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, اس میں یہ مولانا ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب آپ کی طرف زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ آپ جو عمل جس میں جو شیخ الحدیث
عزیز الرحمان صاحب جس میں ملوث ہیں اس کو تو آپ کہیں سے جسٹیفائی نہیں کریں نا. آپ تو کہہ رہے دیکھیے ہو عمل غلط ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن اور حدیث کا لب لباب یہ ہے. میں نے مختلف صورتوں کے ریفرنسز بھی آپ کو دیے ہیں، سورہ عنکبوت، سورہ شعراء، سورہ اعراف وغیرہ. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کہا، بے شرمی کی بات کہا، شیم لیسنس کہا، اس کے بارے میں تو ساری امت متفق ہے اس بات پہ کہ جو برائی ہے وہ تو برائی ہے. عزیز الرحمان صاحب، مفتی عزیز الرحمان صاحب غلط عمل میں ہیں، آپ ان کو کنڈیم کرتے ہیں، ان کے اس عمل کو آپ ان کو غلط سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط حرکت کی، یہ بیہودہ حرکت کی، یہ بدکاری میں ملوث ہوئے. وہ نہ صرف عزیز الرحمان صاحب یا ان کے جیسے اور ان کے ساتھ جو شخص ہے اس کے جیسے جتنے بھی لوگ جہاں بھی جو بھی بے شرمی کی حرکت کریں گے وہ فاحشہ ہے قرآن کی زبان میں، اچھا، وہ بے شرمی ہے اور اس کو ساری امت کنڈم کرتی ہے اور اچھا، کرنا چاہیے. میں مولانا ایک اور سوال رکھ دیتا ہوں. میں سائٹ نہیں لے رہا، جی، میں اچھا. صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے فری کرنے کے لیے مکمل انویسٹیگیشن کرنے سے پہلے کوئی نتیجے پہ پہنچنا جائز نہیں ہے. اچھا مولانا، میں ایک اور سوال رکھ دوں جو کلیئر ہو جائے نا بات، کہ جو لوگ اس کو مدارس کے جو انتظامیہ جب یہ جو کام کرتی ہے کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو چھپایا جاتا ہے کہ جی ان کو چھپا دیا جائے، ان کو منظر عام پہ نہ آنے دیا جائے، اور جو ہے اس کو نہ اس کو جو مفتی جو اس عمل میں ملوث نہ اس کو سزا ملتی ہے اس کے باعث، نہ اس بچے کو انصاف ملتا ہے. تو یہ جو چھپانے کا جو عمل ہے کہ جی مدرسے کی بدنامی ہو جائے گی اور لوگ کیا کہیں گے، یہ عمل صحیح ہے کیا؟ دیکھیں، چھپانے کا عمل اور سزا نہ دینے کا عمل دونوں سپوز ٹو بی کنڈیمڈ. سزا بھی دینا چاہیے اور چھپانا بھی نہیں چاہیے، اور اس شخص کو جو ہے ایسی سزا دینی چاہیے کہ فوراً اس کو جو ہے اس نوکری سے علیحدہ کر دینا چاہیے. وہ تمام باتیں میں 100% آپ سب سے اگری کرتا ہوں. تو جو میں جس بات سے اگری نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ یہ لڑکا 6 سال سے جو ہے یہ نوجوان آدمی 6 سال سے شکایتیں کر رہا اور اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. آئی ڈونٹ ایکسپٹ دیٹ. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بچوں کے ساتھ ایسی زیادتی ہو یا مدارس کے جو بچے ہیں جب وہ سب ان چیزوں سے دوچار ہوں کہ وہاں کے مفتی کے حضرات یہ کام کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جائیں اور یہ ویڈیو اگر ان کے پاس ہے تو لا کے منظر عام پہ لائیں، وہ لوگوں کو آ کے بتائیں، پولیس کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، شور مچائیں. اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ اس ایسی کوئی حرکت ہونے سے پہلے وہاں سے بھاگ جائیں. آپ کو میں بتاؤں، میں ہردوئی میں اپنا حفظ مکمل کرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں ایک لڑکا تھا عبدالاحد سلطان پوری، میں آپ کو نام بھی بتا رہا ہوں، سمجھیں؟ وہ لڑکا جو ہے پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کو کوئی شوق نہیں تھا اور وہ ہر دفعہ بھاگ جاتا تھا مدرسے سے، اور مدرسے والے اس کو اسٹیشن سے پکڑ کے لے آتے تھے اور اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالی جاتی تھی ایک خاص وقت تک کے لیے، اور جب وہ 15 دن یا 20 دن گزر جاتے تھے وہ پھر بھاگ جاتے. 11 دفعہ مجھے یاد ہے اس سال میں وہ لڑکا بھاگا ہے وہاں سے. مفتی فیصل سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. جب بھاگ سکتا ہے ایک انسان تو ایسی حرکت جہاں ہو وہاں وہ بھاگ نہیں سکتا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بالکل بالکل. فیصل صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا کراچی کے سینیریو میں یا پاکستان میں جو مدرسے ہیں ان کے اندر یہ بھاگنے کا کی پاسبلٹی ہے؟ اتنا آسان ہے یا اتنا مشکل ہے؟ یہ پوائنٹ تو ان کا درست ہے. دیکھیں، بھاگنا چاہے تو بھاگ بھی سکتا ہے اپنی عزت آپ کو بچانے کے لیے، مگر اگر وہ بیچارہ کہیں دور دراز سے آیا ہوا ہے اور اس کو صرف ایک ہی مدرسے کا پتہ ہے، اس کو باہر کی دنیا کا علم نہیں ہے، جیسا کہ طلبا کو ایسے ہی ہوتا ہے کہ مدرسے کی چار دیواری سے ان کو مہینوں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ ان کے لیے یہ اقدام آسان نہیں جو ہے نا وہ آسان نہیں ہوتا، پھر بہت مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. یہ پھر اس کی اچھا، کیا کون سی کوٹ پھنسی ہوئی ہے، کون سی اس کی صنعت کا مسئلہ ہے، کیا استاد نے اس کو کرایا ایک اور بات ہے. سمجھایا ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور بھی بات ہے نا کہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور اب تو ماشاءاللہ مدارس کے اندر بھی کمپیوٹر لٹریسی اور یہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں، تو یہ اس کا کوئی پورٹل یا کوئی اس طرح کوئی کمپلینٹ سینٹر کے یہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے. مسئلہ مدارس یا ان کی ایجوکیشن اس کا نہیں ہے، بات یہ اس خرابی کو کیسے رفع کیا جائے، تو اس کا کوئی نظام اگر کوئی ایگزسٹ کرتا ہو یا ایگزسٹ نہ کرتا ہو تو اس کو بنایا جائے جس طرح بھی وہ کوئی ہے آپ کے نالج؟
میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ طلبا کو اویئرنیس دینی چاہیے. جیسے ہم اپنے بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی تم اسکول یا کالج میں ہو, تمہارے ساتھ کوئی حرکت کرنے لگے, تو آپ جی نے دیکھا ہوگا کہ عامر خان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں اس نے اویئرنیس جی دی تھی بچوں کو. وہی ویڈیو ہم بچوں کو اپنے دکھاتے ہیں. اور دیکھیں, میں مدرسے میں 19-20 سال میں نے پڑھا ہے, حفظ بھی کیا ہے میں نے, اور دورہ حدیث کا تخصص بھی کیا ہے, مگر میں اس تجربے کے گزرنے کے بعد میں اپنے 5 بچے میرے, یعنی 4 بچے حافظ ہیں اور 5ویں جو ہے نا ابھی حفظ کر رہی ہے. میں نے کسی ایک جی. بچے کو بھی ایک دن کے لیے مدرسے نہیں بھیجا. کیا یعنی مطلب اندر کے جو آپ کہہ رہے ہیں حالات مدرسے ہیں اس وہ قابل نہیں ہے کہ بھیجنا نہیں چاہیے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے مدرسوں کے حالات نہیں دیکھیں کہ نہ جن بھیجنے بہتر ہے؟ تجربات, یعنی جو جس تجربے سے میں گزرا ہوں نا, تو میں نے تو یہ رسک نہیں لیا کہ میں اپنے کسی بھی بچے کو جو ہے نا بھیجوں. میں نے جتنے بچوں کو بھی حفظ نہیں کرایا مگر وہ وہ گھر میں آپ کا بلا کے جو ہے پرسنل نا عمل ہے. ساری کیا باتیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے وہ پوچھ رہے میں ہیں اپنے شارف پرسنل بھائی میں کہ کیا پرسنل آپ ہر بلکہ مدرسے کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ جہاں کوئی بھی بھیجا جائے؟ یہ تو بہت بڑا بلینکٹ اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. یہ تو دیکھیں میرے خیال میں کہ یہ اس میں بھی تو بہت بڑی ڈاکٹر صاحب پکڑ آپ کی ہو سکتی ہے قیامت کے دن. جی ڈاکٹر صاحب, میں اپنی ذمہ داری پر ایک بات کر رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ میری بات جو ہے وہ مکمل سن لی جائے, جیسے میں نے آپ کی ساری باتیں مکمل سنی ہیں. دیکھیں, ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, میں ایک مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ مدرسہ کوئی کراچی کے باہر نوائی علاقے میں نہیں تھا, وہ بھی شہر کے اندر صدر کے پاس ایک مدرسہ تھا. وہاں کھانے کے وقت جو ہے نا وہ طلبا کے اوپر ایک استاد جو ہے نا وہ ڈنڈے سے ایک بچے کی پٹائی کر رہے تھے, اور ہم لوگ گیلری کے اوپر, میں مدرسے کے محتمم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی اس کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. دیکھیں, بچوں کو الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ موبائل فون رکھیں, ٹھیک ہے. اساتذہ اتنے کم تنخواہوں میں ہوتے ہیں کہ وہ جا کے باہر کسی کی شکایت کر سکیں یا وہ ویڈیو بنا کے وائرل کر سکیں, کیونکہ ان کی بھی جو اپنی عزت ہوتی ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے نا. اور پھر دیکھیں, مدرسوں کا نا اپنا ایک گروپ بندی ہے. اگر دیوبندیوں میں کسی ایک مدرسے سے کسی کو نکال دیا جاتا ہے, اب وہ جب کسی مدرسے میں جائے گا اور اس سے پوچھیں گے بھائی تم فلاں جگہ سے کیوں آئے ہو, یا پہلے کہاں تھے, وہ بتائے گا جی میں پہلے وہاں تھا. تو وہاں کے محتمم صاحب سے جب رابطہ کیا جائے گا, وہ تو کہیں گے بھائی اس کو نہ رکھو, بالکل اس نے تو یہ حرکت کی, اس نے تو مدرسے کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. جیسے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں نا, تو میں مدرسے کے اوپر بات کر رہا ہوں, مگر میری بات کو اسلام سے ریلیٹ کر کے یوم آخرت کا مجھے ڈراوا دیا جا رہا ہے. تو ایک عام آدمی جو ایک مدرسے کی 4 دیواری کے مرہون منت ہے, اس کے اوپر کتنا ٹارچر اور کتنا پریشر ہوگا, آپ اندازہ کر آپ کے سکتے کہنے ہیں. کا مطلب تو یہ ہوا فیصل تو صاحب کہ اس بچے کے پاس جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس کی تحقیق ہونی ہے, تو اگر وہ چاہتا بھی تو بظاہر تو آپ کی بات سے لگ رہا ہے اس کے پاس آپشن نہیں تھا بھاگنے کا یا کہیں کمپلین کرنے کا یا کہیں سنوائی اس کو نظر نہیں آئی. تو ان ساری میں نے باتوں کہا کا نا کہ لبات تو یہ ہوا کون کہ سا جتنے کام مدارس کے حضرات ہیں ان میں کینہ اور بغض اور عداوت اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ایک لڑکے کو وہ نکال دے تو اس کو وہ نہیں چاہتے کہ وہ دوسرے مدرسے میں بھی جائے, اس کی برائی وہاں پہ بھی کی جاتی ہے. میرے خیال میں یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ اور اس طرح کے جو ہے عام بیانات دینا پوری امت کے علماء کو آپ جو ہے بہتان اور ان کے اوپر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ ایسی کوئی بات کہے. معاف کیجیے گا آپ, ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا. دیکھیں, آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے وہاں کے مدارس ہوں گے, میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, یہاں کی جو مدارس ہیں کراچی کے ملک میں, ان کی نوعیت کی جو ہے نا بات کروں. حضور میں ہندوستان کا پڑھا ہوا ہوں, دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا. اور مولانا آپ پاکستان بھی جاتے رہتے ہیں, آپ پاکستان سے مدارس سے واقف ہیں؟ نہیں لیکن پاکستان کے جہاں پہ مدارس سے واقف ہوں. ایک سے ایک اعلیٰ اسٹوڈنٹ وہاں سے عالم بن کے یہاں آیا ہے, اور جو وہ یہاں امریکہ میں خدمت کر رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ایک سے ایک بڑا مفتی ہے, ایک سے ایک بڑا عالم ہے, مساجد کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, ہماری اسلامک شریعت کونسل کے وہ ممبر ہیں. ایک بھی کیریکٹر ایسا نہیں ہے. جب ایک بھی ایسا نہیں ہے تو آپ جو ہے دال میں نمک کی برابر بات کر رہے ہیں یا کیا بات کر رہے ہیں؟ جو آپ کی باتیں ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہوا کا ہوا نکلا ہوا ہے, ہر مدرسے میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قبلہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی ایسا نہیں ہے, تو یہ انگلینڈ کا جو آپ نے ایگزامپل دیا وہ کہاں سے آیا اگر ایک بھی نہیں؟ نہیں, انہوں نے مجھ سے یہاں کی بات کی تھی اور پاکستانی مدارس کی بات کی تھی, اس کا میں نے جواب دیا.
इंग्लैंड की सिचुएशन का आपने जवाब नहीं पाकिस्तानी दिया। आपने पाकिस्तानी मदारिस नहीं, आप तो वहां तक ले गए कि उम्मत मुस्लिमा के सारे उलेमा की वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो भाई जो इंग्लैंड में जो हुआ ज्यादती जो हुई, जिसको आप कह रहे हैं 16 साल की सजा हुई, वो भी तो आलिम कोट एंड कोट आलिम कहीं से आया ना, कंडम किया था। हाँ, कंडम तो क्या किया, अच्छे लेकिन फिर बुरे आप हर ये नहीं लोगों कह में सकते नहीं है, नहीं, अच्छे अब और एक तरफ बुरे आप आलिमों में भी होते हैं, कंप्यूटर तो साइंस मैं वालों यही में भी तो कह होते रहा हैं, डॉक्टरों में मैं भी होते हैं, मैं हर यही जगह तो होते कह हैं। रहा हूँ, लेकिन आपने लेकिन अभी एक मौलाना, मिनट पहले उलमा कहा से कि तो वहां बेहतर से एक्सपेक्ट जितने किया लोग जाता है। आए सब सही हैं, आप तो कह रहे थे उनमें से कोई भी बुरा नहीं। एक यहाँ तरफ जो आप आए कह रहे हैं हैं हर जगह से बुरे होते हैं, पाकिस्तानी, आप लोग पूरी बात नहीं सुनते, जो पाकिस्तानी मदारिस से स्टूडेंट फारिग होकर अमेरिका में आए हैं, जैसे काफी सारी मसाजिद के वो अइम्मा हैं यहाँ पर, they are doing the tremendous amount of contribution in serving the communities. ना एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर ग्रोह में हर मामले में अच्छे बुरे होते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वहां से जितने भी लोग आए सब सही हैं, ये तो मामला तो दोनों जुमले यहाँ एक दूसरे जितने से आए हैं वो सारे सही हैं। सब सही है। यहाँ हमारे बच्चे इसमें अच्छे बुरे नहीं है। आए हैं इन मदारिस से पढ़कर, वो सब सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है 0.1% हो सकता है 1% कहीं ऐसी बुराई हो किसी मदरसे में, मगर आप जिस अंदाज से यहाँ बात की जा रही है उसका मतलब तो ये है कि 100% मदारिस सारे के सारे जैसे सर हम एक काम क्यों ना करें सर हम हो मजाक सकता है उड़ाना हो तो टारगेट हमेशा उलमा होते हैं। बिल्कुल खालिद साहब हो सकता है अभी हम फैसल भाई की बात पूरी ना सुन पाए हो, तो वो उनको शायद सबक करने दें और ले लेते हैं, टाइम नहीं है, हाँ, टाइम उनका खत्म हो गया। फैसल भाई अपना complete- जी मुफ्ती फैसल अपना मौक़िफ़ दे दें आप जी। देखिए मेरे ख्याल में किसी दिन कोई और प्रोग्राम रख लिया जाए जिसमें जो है ना मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने साथ कुछ और उलमा को गैर तस्लीम के लेके बैठी हूँ आपके साथ, जो आपके सामने अपनी आप बीती बयान कर देंगे। अच्छा देखिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए जो एक शख्स मदरसे में पढ़ रहा है, अगर वो आलिम का कोर्स कर रहा है तो 8 साल को मरहून मिन्नत है उस मदरसे का, इसकी सनदों का मसला हो सकता है। अब इसी मामले में आप देख लें कि वो जो बच्चा है उसने पहले भी हनीफ जालंधरी साहब को जाके वीडियो दिखाई थी, उन्होंने लाहौर में एक आलिम को मौलाना अब्दुल रहीम साहब को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया था और उन्होंने कहा नहीं हमें उन पर एतमाद है मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब के पर। उस वक्त इन मौलवी साहब के खिलाफ, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब चूंकि वीडियो आई है और वायरल हुई है वीडियो, तो फौरन मदरसे के जो मोतमिम साहब हैं जहाँ पे ये पढ़ाते थे मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने इनको फौरन फारिग कर दिया ना। तो देखिए ये उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया ना, उस वक्त एक्शन ना विफाकुल मदारिस ने लिया, उस वक्त एक्शन ना इनके मदरसे के मुतमिम साहब ने लिया, उस वक्त एक्शन जो है वो ना मौलाना अब्दुल रहीम साहब जो थे लाहौर में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्होंने कोई एक्शन लिया। अभी क्यों एक्शन लिया? तो आप देखें कि ये इस डर और खौफ की वजह से लिया गया है, जिसमें सोशल मीडिया पे बात आ गई और बात जो है ना वो लीक आउट हो गई है, 4-5 लोगों से आगे निकल गई है, उस वक्त एक्शन लिया गया। तो हत्तल इम्कान कोशिश ये होती है कि ऐसे मामला को दबा दिया जाए, मंजर आम पर ना लाया जाए। जहन में ये होता है कि जी ये जो है इससे दीन बदनाम होगा, इससे उलमा जो अल्लाह और उसके रसूल के नुमाइंदे हैं वो बदनाम होंगे, तो वो एक जो अंदर का एक हौसला है। अच्छा और साथ में तो मुफ्ती फैसल 1.5 साल में उस आदमी को, मुफ्ती अजीजुर रहमान को अलाउ किया गया कि वो मजीद ये बदकारी के अमल में मुलव्विस रहे, बच्चों को अब्यूज करता रहे। ये भी तो एक यानी कि आप अगर ये कह रहे हैं कि जो उलमा बदनाम होंगे और एक तरफ आप जो है मुफ्ती अजीजुर रहमान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो सारी बदकारियां करे, ये तो कुछ मंतक समझ में नहीं आती ना। भाई फराज साहब, इसको जितने भी कोर्ट हैं दुनिया के हियर से कहेंगे। आप पहले इन्वेस्टिगेट करें पूरी चीज, आप सुनी सुनाई बातों पे कर रहे हैं, सिवाय उस वीडियो के जिसमें कोई ऐसा साबित नहीं हो रहा। ज्यादा मूवमेंट तो जो है वो नौजवान मौलवी साहब की मूवमेंट नहीं है, ये आई एग्री विद हिम कि मौलवी साहब की ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ये तो फैक्ट है। सर तो मौलवी साहब उस अमल में शामिल है कि नहीं है? मौलवी साहब भी तो भाग सकते थे वहां से। मूवमेंट नहीं है ना सर देखिए दिखाई आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब, फिर आप भी का आर्गुमेंट, तो मौलाना अजीजुर रहमान वहां से क्यों नहीं भाग गए? वो भाग जाते, अगर लड़का उनके साथ ये जबरन कर रहा था वो भाग जाते वहां से। हिलते तो भागते हैं, नहीं हिल रहे हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हिल रहे, वो हिल रहे हैं। लेकिन ना मेरे सामने पूरे फैक्ट्स नहीं है, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब। जब ये वाकयात हों तो उलमा का
کو کھل کے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، جس طرح وہ جب کبھی عورت مارچ کی بات آتی ہے، جب کبھی بات آتی ہے یہ تو میں بار ملالہ بار کے بیانات کی. کہہ چکا ہوں کہ ہر فاحشہ فاحشہ ہے، جو برائی ہے وہ برائی ہے. اچھا تو اس کو چاہے اللہ نے اور اس کے رسول نے کنڈم کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو کیا تعامل ہوگا کنڈم مولانا کرنے؟ چاہے وہ برائی مدارس کی کیوں نہ ہو، وہ برائی چاہے مدارس وہ میں کیوں نہ ہو. مدارس کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علماء کی کیوں نہ ہو، چاہے برائی وہ کو برائی کے طور پہ لیا جائے. لیکن یہاں پر فرق یہ ہوتا ہے کہ ایسے باشد جس حساب سے ملالہ کے کسی بیان کے اوپر اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے علماء کی طرف سے، یا عورت مارچ کی طرف ہو جاتی ہے، تو اس جذبے کے ساتھ جو ہے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا جاتا. مسئلہ یہ ہے. نہیں وہ ملالہ کی بھی اسٹوری اس وقت جو ہے ارریلیونٹ ہے، کیونکہ اس کے بھی جب آپ ڈیٹیل معلوم کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا اوپینین بدل جائے. اچھا ٹھیک ہے، میں خواتین حضرات کیونکہ وقت جو ہے زیادہ ہو چکا ہے. ایک برا رویہ، یہ ایک برا رویہ مجھے بھی بار بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ اہل مدارس کے اندر جو ہے وہ نسواں کی بات ہو، عورت مارچ کی بات ہو، یا ملالہ کے آدھے انٹرویو کی کوئی بات ہو، تو بہت زیادہ ریئیکشن سامنے آتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ اس وقت وفاق المدارس خاموش ہے، اس وقت مفتی اعظم پاکستان خاموش ہے، اس وقت شیخ الاسلام جو ہے وہ خاموش ہے. ایون جو دوسرے مسالک کے علماء ہیں وہ بھی اس مسئلے پر خاموش ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ دوسرے علماء بھی کوئی بات نہیں کر رہے. نہیں وہ تو اس لیے نہیں بول سکتے، دوسرے دیکھنا بریلوی علماء نہیں بول سکتے، اہل حدیث علماء نہیں بول سکتے، شیعہ علماء نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کو پھر فرقہ واریت کا رنگ دے دیا جائے گا. نہیں، یہ ہر مدرسے کا مسئلہ ہے نا. یہ ہر مدرسے، ہر مکاتب فکر کے مدرسے کا مسئلہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اس پہ پھر کبھی مزید گفتگو ہو جائے گی، تشنگی رہ گئی. ہر جگہ جو ہے نا آپ کو میں ایک بات کا اضافہ کر دوں. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں مفتی فیصل کہ یہ یعنی کہ بات صحیح ہے کہ ہر مدرسے میں ہوتا ہے بلا تفریق. ہر مدرسے کا عام مسئلہ ہے کیونکہ بہت سے اساتذہ جو ہے نا ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں رہتی. وہاں پہ مدارس کی تنخواہیں ان کی اجازت